تکبیر نام احمدیہ نام احمدیہ. فارسی نظم شریف صاحب. رسید مجدے ز غیبم کہ من ہمان مردم. رسید مجدے ز غیبم کہ من ہمان مردم کہ او مجدد این دینوں رہنما باشد. امیزنگ، بہت خوبصورت. مجھے یہ بتائیں، جب آپ کو پہلی دفعہ کہا گیا کہ آپ نے اس دفعہ اس جلسے پہ فارسی نظم پڑھنی ہے، کیونکہ ایکسپیکٹ آپ اردو کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا فرسٹ ریئیکشن کیا تھا؟ میں بہت پریشان ہو گیا اچانک سے، مگر اللہ تعالیٰ کی جب مدد آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ساری پریشانیاں اللہ کے فضل سے دور فرماتا ہے. اور جب خلیفہ وقت کی آپ کے ساتھ دعا ہو، اور سب سے بڑھ کے جو ہے نا، میں نے اللہ کے فضل سے بہت اس کے لیے کیا تھا، تیاری کی تھی، پریکٹس کیا. مگر کل جو حضور کی جو نظر شفقت ہوئی اسٹیج کے اوپر، کہ حضور نے بہت ہی پیار سے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ فارسی پڑھ لیں گے، تو اس سے ایک آئی فیلٹ، مطلب میرے اندر ایک کرنٹ جیسے داخل ہونے جیسے، بجلی کی ایک قوت جیسے داخل ہو گئی ہو، ویسے میں نے فیل کیا. اور اس کے بعد میں الحمدللہ ابھی مجھے پتہ چلا کہ ہمارے یہاں کے فارسی ڈیسک کے انچارج صاحب بتا رہے تھے، انہوں نے ایک فارسی ایران والوں سے ملایا بھی ابھی، جو گیسٹ آئے ہیں ایران کے، انہوں نے کہا کہ بہت ان کو پسند آئی الحمدللہ. اور دوسرا یہ کہ ان کو وہاں سے ایران سے میسیج آئے ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ ایرانی لوگوں نے ان کو کہا ہے کہ کہتے ہیں کہ بہت پسند آئی، اور ہم جو ہے نا وہ رو رہے تھے. اچھا، تو یہ وہاں پہ ایران میں کہ اس کا تلفظ اور سر اور پھر وہ کلام. جی بالکل بالکل، سب سے بڑا پہلے تو نا کلام ہے. اور خاکسار ہمیشہ یہ دعا کرتا ہے کہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پاکیزہ کلام ہو یا خلفاء کا، تو خاکسار اللہ تعالیٰ سے یہی ہمیشہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، جس جذبات سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے یہ نظم لکھی ہے، میری آواز میں بھی وہ اللہ تعالیٰ تو نہ وہ جذبات عطا کر. ہم سب نے بڑا اس سے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے، ورنہ ہمارے اندر ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے. میں بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہوں، اور میں ہوں بھی بہت کمزور، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی جب مدد آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کمزوروں سے بھی کام لے لیتا ہے. تو اس طرح سے بہت پیارا کلام تھا. اللہ کے فضل سے ایرانی زبان بڑی شستہ، نرم سمجھی جاتی ہے، میٹھی زبان، لیکن جو کل کلام پڑھا وہ اس میں جلال اور خدا تعالیٰ کی پیشگوئیاں کہ میں ہی مسیح ہوں، میں ہی اس بادشاہ کا خلیفہ ہوں. تو اس امتزاج کو بیلنس کیسے کیا، اس کو برقرار کیسے رکھا؟ میٹھی زبان، جلالی کلام. بالکل. مجھے جب پہلی بار نظم ملی، جب میں نے فارسی میں پڑھا، تو مجھے ایک لفظ کی مطلب مسیح کے من مسیح، یہ تو کچھ سرسری چیزیں جو ہمیں پتہ ہیں وہ تو پتہ چل گئی تھی، مگر جو تھی اس کے پورے لفظی معنی اس کے نہیں پتہ تھے. پھر اس کا ترجمہ لفظ بہ لفظ جو ہے نا وہ میں نے پڑھا، اس کا ترجمہ بھی الحمدللہ مل گیا تھا مجھے. تو حضور انور کی منظوری سے جو بھی تھے اس کا کلام اور ترجمہ وہ سارا آ گیا تھا اللہ کے فضل سے. تو وہ میں نے پڑھا. وہ جب ترجمہ پڑھا تو پھر وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی جو ہے نا، اکثر کئی نظمیں مہینوں اس کی ٹیون نہیں بنتی. میرا اگلا سوال یہی تھا کہ پروسیس کیا تھا، آپ نے کس طرح ٹیون کا انتخاب کیسے کیا، کس طرح پڑھوں؟ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک کہیں گیا تھا شاپنگ کرنے کے لیے، اور میں پارکنگ میں بیٹھا ہوں، ابھی اتر کے باہر جانا ہے، اور اس وقت مجھے یہ طرز اچانک سے اس کی آئی
تو میرے پاس میں ہمیشہ وہ فون میں ریکارڈ کر لیتا ہوں ایک اسکریچ کے طور پہ کہ وہ بعد میں بھول نہ جاؤں. تو وہ میں نے اس کو ریکارڈ کر لی تھی. یہ طرز جو ہے نا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے وہ آئی اور الحمدللہ. عمر بھائی آپ پہلے کچھ بتا رہے تھے کہ پریکٹس میں بندہ ایک جو ٹون رکھتا ہے اسے ایک نوٹ نیچے جاتا ہے. بالکل. لیکن کل آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک معجزہ ہو گیا کہ حضور کی شفقت سے آپ پریکٹس ایک نوٹ اوپر گئے. تو اس کا کیسے؟ یہ ریکارڈنگ سے پہلے میں آپ کو جو بتا رہا تھا آپ نے وہی سوال کر لیا کہ بندہ جو پریکٹس گھر پہ کرتا ہے اکیلا ہوتا ہے یا صرف فیملی ہوتی ہے, یہاں آپ کے سامنے 40,000 لوگ بیٹھے ہیں اور اس کے علاوہ سب سے بڑا جو ایک روب جو ہوتا ہے, میں ڈر تو نہیں کہوں گا کیونکہ حضور کا جو ہے نا وہ ڈر نہیں ہوتا, وہ روب ہوتا ہے, وہ ایک پاورفل ایک میگنیٹک وہ ہوتا ہے, جلال جو ہوتا ہے نا. حضور آپ کے بالکل قریب تشریف فرما ہوتے ہیں, تو آپ ہمیشہ جو ہے وہ جو طرز آپ نے بنائی ہے ایگزیکٹلی 100% نہیں نکلتی. تو وہ کل جب حضور نے خاکسار کو وہ عذراء شفقت پوچھ لیا کہ فارسی پڑھ لیں گے, تو اس میں وہ جو ایک مسکراہٹ تھی حضور کی, اور وہ میں نے عرض کی جی الحمدللہ حضور انشاءاللہ کوشش کر کے پڑھ لیتا ہوں. تو پھر وہ جو حضور کی مسکراہٹ دیکھ کے میرے اندر ایک ایسا کرنٹ آ گیا جیسے ایک بجلی کی طاقت آ گئی. تو وہ میں نے جو عرض کر رہا تھا آپ کو انٹرویو سے پہلے, تو وہ میں نے جو پریکٹس کی تھی 1% اگر پریکٹس میں اس کو اچھا پرفیکٹ بنانے کی کوشش کی تو کل جو ہے وہ 100% اس کا نکل گیا, وہ اس قوت کی وجہ سے. الحمدللہ یہ تو سعادت آپ کے حصے آئی. اگلی کون سی زبان ہم ایکسپیکٹ کریں کہ عمر شریف صاحب اس زبان میں بھی انشاءاللہ نظریہ ترانہ کو کلام پیش کریں؟ ابھی جو ہیں وہ ساؤتھ انڈیا کی کچھ لینگویجز ہیں, اچھا, ان میں بہت سارے وہ فرمائشیں ہیں کہ آپ ہماری بھی زبان میں پڑھیں, جیسے ملیالم ہو گئی اور کنڑا ہو گئی. وہاں کی کنڑی زبان جو ہے وہ ساؤتھ انڈیا میں ملیالم اور کنڑا یہ بہت کروڑوں لوگ بولتے ہیں وہاں پہ. تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. دعا کے عاجزانہ درخواست ہے. اللہ تعالیٰ فضل کرے. بہت شکریہ عمر بھائی, جزاک اللہ. السلام علیکم. مردم